الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ نستفید من ھذا الحدیث امور عدیدۃ۔ موضوع گفتگو غیبت صغریٰ کے متعلق چل رہا تھا اور مصنف نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب اکمال الدین سے جو ہے وہ ایک روایت پڑھی کہ جو جنازہ کے وقت امام مہدی علیہ السلام کا جو کردار ہے اپنے چچا جعفر کے متعلق، اور یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد مصنف ایک عنوان باندھتے ہیں کہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو جعفر تھا یہ الکذاب، یہ ایک جھوٹا انسان تھا اور اس نے بہت بڑا جو ہے وہ جرم کیا کہ اپنے آپ کو ایک خلافت کے لیے اور امامت کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا، جبکہ خود اس کے اندر جو ہے وہ امامت کی کوئی اہلیت بھی موجود نہیں تھی، بلکہ لوگ جو ہے وہ اس کے فسق و فجور کو اور اس کی جو عدم تقوی ہے سارے لوگ اس کو جانتے تھے اور سب کو پتہ تھا کہ یہ دین کا پابند انسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ اس امامت کی کیا نفی کرتا۔ بے شک جو ہے وہ بعض لوگ اس سے، جو دربار کے لوگ تھے وہ اسے خلافت کی مبارکباد دے رہے تھے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ نفی کرتا اور کہتا کہ نہیں میں خلیفہ نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں۔ لیکن صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ صورتحال اس کے بالکل الٹ نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی بات کو رد بھی نہیں کرتا، بلکہ کان یتقبل التہانی من الناس، کہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ مبارکباد کو وصول کر رہا ہوتا ہے، سارے آ کے اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو وصول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے جو بڑا نقطہ یہ ہے کہ شیعوں کے درمیان اس ٹائم پہ بھی یہ بات مشہور تھی، جس طرح بھی یہ حقیقت مشہور ہے، اس ٹائم پہ بھی یہ بات مشہور تھی کہ امام کے لیے جو نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ فقط امام ہی پڑھتا ہے، کہ امام کا جو نماز جنازہ ہے وہ امام پڑھے گا، کیونکہ جو نماز جنازہ ہے وہ میت کے لیے دعا ہوتی ہے اور میت کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ فقط دوسرا امام ہی کیا کرتا ہے۔ یہ مصنف نے کیا بیان کیا۔ تو اب جب جعفر آگے بڑھا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ امام حجت قائم عجل اللہ فرج شریف جو 5 سال کی عمر میں ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور جعفر کی ردا کو پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں اور ایک ایسا کلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت کے اوپر مشتمل ہے اور جس کی نظیر مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتی۔ وہ کلمہ کیا تھا کہ تأخر یا عم فانا احق بالصلاۃ علی ابی، کہ اے میرے چچا پیچھے ہٹ جائیے، میں جو ہے وہ اپنے والد کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو اب یہ جو کلمہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں اور میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یہ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ نماز جنازہ کی اولویت جو ہے وہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ امامت کی جو ہے وہ وجہ سے ہے۔ اگر نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو جعفر بھی جو ہے وہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو جب جعفر کس کا بھائی ہے؟ ان کے جو ہے وہ والد کا بھائی بنتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور ان کا وہ چچا بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ میں جو سب سے زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتا ہوں تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں جو ہے وہ امام ہوں اور امام ہی امام کے اوپر کیا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ واضح طور پہ ثابت کر دیا کہ لہٰذا جو وراثت ہے، جو امامت کی وراثت ہے وہ کیا ہے مجھے ملے گی۔ اور یہاں پہ اب صورتحال کیا تھی کہ جب سب لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ امام کے اوپر امام جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا جملہ ہی ایسا تھا کہ یہ جو بندہ ہے جعفر وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکا، وہ فوراً کیا پیچھے ہو گیا، اس کا چہرہ کیا ہے زرد پڑ گیا، اور جب پیچھے ہو گیا تو پیچھے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کا بعد میں جو کردار ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ صورتحال کیا تھی کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے اس جملے کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، وہ حالات اس کے ایسے بنے،
وہ گھبرا گیا، چہرہ اس کا جو ہے وہ زرد پڑ گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ کے نماز جنازہ وغیرہ کیا ہو گئی۔ اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملنا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو بعض جو اہل وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بھی یہی جو ہے وہ امام ہے، جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ لوگ پھر جعفر کی طرف آتے ہیں، اور عجیب ہے یہ امر کہ جعفر جو ہے وہ ان کو انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں امام ہوں، یعنی ابھی تک جو ہے وہ اپنی بات پہ کیا ڈٹا ہوا ہے۔ اور جب بعض اہل بصیرت آ کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پھر بچہ کون سا تھا، ٹھیک ہے، جو حجت کے تحت دعوت کر رہا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جعفر کے بڑے عجیب جملے ہیں، اور یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ واللہ ما رأیتہ قط ولا عارفہ، کہ میں نے آج تک اس بچے کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے جانتا ہوں، یعنی سیدھا جو ہے وہ نفی کر دی۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ عجیب و امرک یا جعفر، ہے جعفر تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان احمد بن اسحاق القمی العاشر وهو فی قم یعرف هذا الصبی وانت لا تعرفه، کہ احمد بن اسحاق قمی جو قم میں ہے وہ اس بچے کو جانتا ہے کہ یہ امام ہے اور امام مہدی ہے، آخری امام ہے، اور آپ اسے نہیں جانتے۔ بلکہ کثیر من الشیعۃ الغرباء رأوا الامام فی عہد والد امام العسکری السلام وانت ما رأیتہ، کہ کتنے جو ہے وہ اجنبی شیعہ تھے جن کا کوئی نسب کا رشتہ داری بھی نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ امام حسن عسکری السلام کے زمانے میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں دیکھا، اور آپ جو ہے وہ نہیں دیکھا آپ نے۔ اور وہ مصنف بیان کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عقیقے کا اہتمام کیا، اور ہر ایک کے گھر پورے جو ہے وہ جانور بھجوائے گئے، بنی ہاشم کے تمام لوگوں کی طرف، سادات کے تمام لوگوں کی طرف، جو خاندان کے لوگ تھے ان کو تو کم از کم ساری چیز پتہ تھی۔ اور یہاں پہ یہ آپ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اسے دیکھے ہی نہیں ہوا اور میں جانتے نہیں ہوں یہ کون بچہ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبہ، اگر تو تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کو تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِیبَةُ عَظِیمَةٌ، اگر تمہیں پتہ ہے پھر جان بوجھ کے تم اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تو بہت بڑی کیا ہے مصیبت ہے۔ وَيَا لَيْتَ جَعْفَرَ اکتفیٰ بِهَذَا الْمَوْقِفِ الْمُخْزِيِ الْمُخْجِلِ، کہ کاش جو ہے وہ جعفر فقط اسی موقف کے اوپر اکتفا کرتے اور کہتے کہ میں نہیں جانتا، لیکن اس سے بڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ امام ہوں۔ اور پھر وہاں سے اسی روایت کا جو حصہ ہے کہ قم کی جب ایک جماعت آتی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ امانتیں ہیں بہت زیادہ، اور جب وہ سوال کرتے ہیں کہ امام کدھر ہے تو وہ لوگ جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جعفر کی طرف وہ جب جاتے ہیں تو جعفر کہتا ہے کہ ہاں بھی میں امام ہوں اور یہ جو تمہارے پاس جو مال وغیرہ ہے یہ سارا مجھے دے دو۔ اب وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ بڑے کیا ہے ذہین تھے اس حوالے سے، ان کی امام حسن عسکری السلام نے تربیت کر رکھی تھی کہ جب بھی وہ خطوط لے کر آتے تھے، اموال لے کر آتے تھے تو امام پہلے انہیں کیا بتایا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں شیعہ کا خط ہے اور یہ فلاں کا مالک ہے۔ تو جیسے ہی جعفر نے کہا کہ اچھا یہ سارا پیسہ وغیرہ یہ سارا مال کیا مجھے دے دو، تو انہوں نے جو ہے وہ جعفر سے وہی سوال کیا کہ اچھا تمہیں دے دیتے ہیں لیکن تم جو ہے وہ بتاؤ کہ یہ کس کس کے خط ہمارے پاس ہیں اور کتنا کیا مال ہے۔ اب وہاں پہ یہ روایت کے کیا جملے ہیں کہ جعفر جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تریدون منا ان نعلم الغیب، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ غیب کی خبریں ہوں اور ہم علم غیب رکھنے والے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ اس بندے کی جو ہے وہ آپ ڈٹائی دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ انکار کرے کہ میں امام نہیں ہوں، بلکہ الٹا جو ہے وہ ان کو سنا رہا ہے ان کو کہ بھئی میں علم غیب جاننے والا ہو گیا ہوں کہ تم ایسے مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جاتے ہیں وہ جعفر کو نہیں پتہ کہ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ ہوا تعلم من ذی علم، کہ یہ جو علم والی ذات ہے اس سے جو ہے وہ سیکھنا ہے، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے۔ اور وَيَا لَيْتَ تَذَكَّرَ الْأَلَافَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ آبَاءِ الطاہرین، تو یعنی کاش کہ جعفر کو جو ہے وہ پتہ ہوتا کہ ان کے جو ہے وہ نانا رسول نے اور ان کے آبائے طاہرین نے کتنی جو ہے وہ خبریں مستقبل کے دی ہیں، تو کیا وہ سارے علم غیب والی باتیں تھیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ فقط کاش کہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کا جو ہے انہیں پتہ ہوتا کہ جب جو ہے وہ اہل بصرہ کو آپ خبریں دے رہے تھے کہ تمہارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، ترکوں کی جو ہے وہ خبریں دے رہے تھے، اور روایت کے جملے ہیں کہ فقال بعض صحابہ لقد اعطیت یا امیر المومنین علم الغیب، کہ جب بعض صاحب نے یہ کہا کہ آپ تو جو ہے وہ ہمیں علم غیب جو ہے وہ دے رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ امام نے فرمایا تھا کہ فقال الامام لیس هو بعلم غیب انما هو تعلم من ذی علم، کہ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ
علم والے سے جو ہے وہ ہم نے جو سیکھے ہیں یہ وہ باتیں ہیں، وہ انما علم الغیب علم الساعۃ، اور جو غیب کا علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا علم ہوتا ہے، اور یہ وہی علم ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ نے کیا شمار کیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اس طریقے سے جو ہے پوری آیت امام علیہ السلام نے اس ٹائم پہ کیا پڑھی تھی۔ تو یعنی اللہ کے پاس کون سا علم غیب ہے اور جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سارے اس آیت کے ذریعے سے جو ہے واضح کیا۔ اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ بھئی جعفر کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کوئی علم غیب کی بات نہیں تھی، یہ تو واضح جو ہے وہ اخبار تھیں اور وہ علم تھا جو اللہ نے جو ہے ان کو سکھایا تھا۔ کوئی غیب کی خبریں تھوڑی اس قرآن مجید کی آیت کی آ گئی ہیں کہ وہ ماؤں کے رحم میں جو بچہ ہے کیا یہ سعادت مند ہوگا، یہ شقی ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور ایک انسان نے جو ہے وہ مستقبل میں کیا بننا ہے یہ جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ جو ساری چیزیں قرآن مجید میں آیات میں علم غیب کا مصداق ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جعفر کو نہیں پتہ، اور یہ الٹا جو ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَمَا زَالَ جعفر مُصِرًّا عَلَىٰ غَيِّهِ وَعِنَادِهِ وَضَلَالِهِ، کہ جعفر جو ہے وہ اپنی گمراہی کے اوپر باقی رہتا ہے، ابھی تک پھرا نہیں ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ قَدْ ذَهَبَ إِلَى الْمُعْتَمَدِ الْعَبَاسِي، معتمد عباسی جو اس ٹائم کا حاکم تھا کہ جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دلوایا تھا اور انہیں شہید کیا تھا، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور انہیں وہ کہتا ہے کہ بھئی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جو کہ امام مہدی ہے، اور وہ کیا ہے گھر پہ کیا موجود ہے۔ اب مصنف یہاں پہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ وَكَأَنَّ جَعْفَرًا جَاسُوسٌ لِلْمُعْتَمَدِ ضِدَّ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ صورتحال ایسے لگتی ہے کہ گویا کہ جعفر جو ہے وہ معتمد عباسی کا جاسوس بن کے جو ہے وہ رہ رہا تھا، کہ جیسے اس نے دیکھا کہ بھئی امام مہدی یہاں پہ موجود ہیں فوراً جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ معتمد عباسی نے حکم دیا کہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ جو امام حسن عسکری اسلام کی زوجہ تھیں ان کو جو ہے وہ قید کر کے لے آئے، ان کو جو ہے وہ پکڑ کے لے آئے اور ان کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا، اور ان سے مطالبہ کیا کہ کدھر ہے جو تمہارا جو ہے بیٹا امام مہدی کہاں پہ ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ تقیہ کی وجہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ انکار کیا اس کا، لیکن خلیفہ نے جو ہے وہ اس کے انکار کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ جو سامرہ کا قاضی ہے ابن ابی شوارب وہ اس کے اسے حوالے کر دیا، سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کو ان کی طرف بھیج دیا، اور ان کو جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ نگرانی میں کیا رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، نگرانی میں رکھا گیا، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ہے وہ تم بتاؤ اپنے بیٹے کے متعلق۔ تو بہرحال سیدہ جو ہے مسلسل انکار کرتی رہیں، اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس جو مشکل جو دور تھا اور مشکل جو ان کے اوپر رقابت تھی ان کو رکھا گیا تھا محاصرے میں، اس کو جو ہے وہ ختم فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ لعنت ہو جو ہے وہ اس دور کے عباسی خلفاء کے اوپر اور معتمد کے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ظلم کی جو ہے وہ داستان کیا رقم کی ہے۔ اب یہاں پہ مصنف اس حدیث کے اوپر تبصرہ اپنا مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عنوان باندھتے ہیں کہ جعفر جو ہے وہ ابھی تک اپنے اسی باطل نظریے کے اوپر باقی رہتا ہے، اور وفد آخر من اہلکم، اور اہلکم سے ایک اور پھر وفد آتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا حالات بنتے ہیں جعفر کے، اس روایت کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔